The interpretation for the multiple qiraat is different for the Gandhi school and the rest of the Ummah for centuries. Is everyone wrong? دیکھیے اس معاملے میں ایک بڑی غلط فہمی ہوئی ہے اور ہم نے اس کو سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کے گرد و پیش میں ایسے قبائل تھے جو اس ایکسنٹ کے اندر، اس لہجے کے اندر قرآن مجید کو پڑھ نہیں سکتے تھے۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے، بہت ساری اردو کی یا اور زبانیں ہیں، ان میں لہجہ مشترک نہیں ہوتا۔ دلی کے لوگوں کا الگ لہجہ ہے، کراچی کے لوگوں کا الگ لہجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو اس وقت یہ اجازت دی کہ آپ نے جو آپ کے گرد و پیش میں لوگ موجود ہیں ان سے لہجے پہ فی الوقت اصرار نہیں کرنا۔ 7 کے قریب قبائل تھے، ان کو یہ اجازت دی کہ اپنے لہجے میں، اپنے ایکسنٹ کے اندر آپ قرآن مجید پڑھیں۔ فی الحال ابھی نازل ہو رہا ہے، اس پہ کوئی آپ پر پرسش نہیں ہوگی۔ دوسری اجازت اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ دی، اور خود اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو دی، کہ یہ موقع نہیں ہے کہ آپ اصرار کریں کہ ہر لفظ صحیح طور پہ ادا ہونا چاہیے۔ جب تک عذاب کی آیت کو مغفرت کی آیت نہیں بنا دیتے، اور مغفرت کی آیت کو یعنی بالکل ہی معنی مدعا تبدیل نہیں کر دیتے، اس وقت تک قرآن مجید ان تک پہنچائیں۔ اس کو جمع کرنا، اس کی نئی قرات کرنا، اس کو مرتب کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ ہم آخر میں کر دیں گے۔ تو 2 رخصتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اپنی امیڈیٹ آڈینس کو دی، اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک ایسا وقت آیا دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جبریل علیہ السلام کی موجودگی میں پورا قرآن آپ کو پڑھ کے سنایا گیا، عرض اخیرہ کی قرات ہوئی، اس کی ایک نئی توقیفی ترتیب آپ کو دی گئی، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ سورہ قیامہ کے اندر اب جو آخری قرات ہوئی ہے اس کی پیروی کرنی ہے، پچھلی ساری چیزیں نل اینڈ وائڈ ہو گئیں۔ یہ حقیقت تھی۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 2 بڑے صحابہ میں اختلاف ہوا۔ سیدنا عمر اسی نقطہ نظر پہ کھڑے ہوئے تھے کہ یہ رخصتیں تھیں، اجازتیں تھیں، رسول اللہ نے جو فیصلہ کر دیا۔ ایک دوسرے صحابی تھے، ابی بن کعب ان کا نام ہے، انہوں نے کہا جو رخصتیں ہمیں رسول اللہ نے دی تھی، ہم ان رخصتوں کو بھی منتقل کریں گے آگے، یہ کہہ کر کہ ہمیں یہ رخصت حاصل تھی اس زمانے میں۔ ایک لحاظ سے آپ یہ دیکھیے تو مسلمانوں کی کمال دیانت ہے کہ انہوں نے اس رخصت تک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تھی محفوظ کر کے آگے منتقل کیا، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا وہ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو رخصتیں ہیں، قرآن اس طریقے سے الگ سے بھی نازل ہوا ہے، تو قرآن تو ایک ہی طریقے پہ نازل ہوا ہے۔ یہ رخصتیں تھی وقتی نوعیت کی، نہ ان کو تواتر حاصل ہے جس طرح قرآن مجید کی ان الفاظ کو، اس قرات کو حاصل ہے۔ یہ احاد کے طریقے پہ نقل ہوئی ہیں، ہسٹری کی بکس میں آئی ہیں، اور بعض لوگوں نے ان کے بارے میں بالکل ابتدا میں دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو متواتر ہے۔ ان میں جزری ایک بڑے مشہور عالم ہیں، لیکن پھر خود انہوں نے اس پر رجوع کیا اور کہا لقد كنت اجنحت بهذا القول، کہ جو میں کہتا تھا یہ متواتر ہے، یہ متواتر نہیں ہے۔ تفصیل سے ہماری رائے پڑھنی ہے اس پہ تو 3 چیزیں دیکھ لیں۔ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں قرات پہ بات لکھی ہے، ان کی کتاب مقامات کے اندر قرات کا اختلاف ہے، اور حال میں علم النبی کے اندر ہم نے جو یہ روایتیں ہیں کہ 7 حروف پہ قرآن نازل کیا، اس پہ ہم نے کام کیا۔